اب اگر بندہ شکر گزار ہے اللہ تعالیٰ کا تو وہ نعمتیں باقی رہتی ہیں، مزید جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی آتی ہیں۔ اور شکر گزار رہنے کی نشانی کیا کہ اگر یکایک کوئی آفت آ پڑے تو اس آفت میں بھی آدمی اللہ سے اور قریب ہو۔ اس لیے خطبے میں آپ نے سنا اگر کوئی مصیبت، کوئی موت اور فوتگی کا حادثہ، کوئی بیماری، کوئی مالی جانی نقصان، کسی غریب اور محبوب کا موت سے شکار ہو جانا، اموال اور املاک، گھر اور دیگر تمام چیزیں جو آپ کی ہیں، تجارت، کاروبار، بہترین پیلس اور محل اور ویلے، یہ ساری چیزیں اگر کبھی اچانک کسی سے چھن جائیں تو اللہ تعالیٰ کے دروازے پر بندے کو عاجزی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنے، استغفار کے لیے لے آئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی تلافی یا اس کا نعم البدل طلب کرے، تو یہ ابتلا نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ ابتلا یقیناً ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بندہ بچ کر اور اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ تائب بندہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اور اگر یہی چیز اللہ تعالیٰ سے دور کر رہے تو پھر حقیقی مصیبت اور ابتلا ہے۔ اور چونکہ ابتلاءات اور آزمائش جو ہیں یہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، بندے کے ایمان کو نکھار کر اسے اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ اور چونکہ اہل ایمان پر سے ظاہر آتی ہیں کیونکہ ان ابتلاعات سے ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، کفار پر اس لیے نہیں آتی کہ جہنم کی آگ کے علاوہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ جو ابتلاعات ہوئے ہیں تو ان کا سب سے زیادہ اگر آپ اور ہم دیکھتے ہیں تو شکار کون ہوئے ہیں؟ انبیاء، رسول۔ اس لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا آپ لوگوں نے سنی ہے، کیا ہے؟ اشد الناس ابتلاء جی الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ امتحانات سے کہ جس امتحان کی بھٹی میں کنن ہو کر سونے کی طرح کھڑے ہو کر ایمان والے لوگ نکلیں، وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، بری طرح جھنجھوڑ دیا گیا حتیٰ کہ رسول اور اہل ایمان کو بھی بے چین ہو کر کہنا پڑا کہ آخر اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی۔ پھر اچانک آخری مرحلے پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے۔ تو سب سے زیادہ ابتلاء اور آزمائش سے اللہ کے نبی انبیاء گزرتے ہیں۔ آپ نے خطبے میں بہت سی مثالیں سنی کہ بسا اوقات انسان کے لیے مالی نقصان اتنی بڑی ابتلا نہیں، یا کسی کی بیوی نافرمان ہو، اولاد نافرمان ہو، اتنی بڑی ابتلا نہیں۔ جتنی بڑی ابتلا یہ ہے کہ اللہ کے اولو العظم رسول ہوں لیکن بیوی کافر، اللہ تعالیٰ کے اولو العظم رسول ہوں بیٹا کافر، اول اولو العظم رسول میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا اور بیوی، یا اسی طرح یہ کہ امام المرسلین خاتم النبیین ہوں، اپنے گھر ہی کے لوگ مخالف ہو، کفر میں مبتلا، حبشہ سے ایک آدمی آ کر اسے ایمان نصیب ہو، روم سے ایک آدمی آ کر ایمان نصیب ہو، دور دراز ہزاروں کلومیٹر سے آ کر ایک آدمی جلیل القدر طالب علم صحابی ابو ہریرہ جیسے عظیم حافظ حدیث بنے، لیکن اپنے قریبی رشتہ دار، پھوپھیاں، بعض چاچے، ان کی کوشش کے باوجود کفر پر موت ہو، تو یہ سب سے بڑی ابتلاء اور آزمائش ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ابتلاء اس دنیا میں دارالامتحان دارالابتلاء ہے، آتی ہیں۔ لیکن اس ابتلاء میں ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان کے ہتھیار سے ان کا مقابلہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتا ہے یا تو سرا کے ذریعے ہر طرح کی خوشخبری دے کر، یا تو ذرہ کے ذریعے سب کچھ چھین کر، یا پھر کیا دونوں مراحل میں اسے گزار کر۔ تو ایسی صورت میں اگر مومن ہے تو وہ خوشحالی میں، سرا میں اللہ کا شکر کرتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا مسئلہ بڑا عجیب ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے خوشحال بناتا ہے، اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، شکر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر اور اجر۔ اگر اسے صبر آزما حالت سے، یہ سرا تو اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے،
اور اگر اسے ذرہ یعنی مشکلات سے گزرنا پڑے اپنے اعمال کی شامت کرے اور اپنے نفس کی برائی کے نتیجے میں شر کے نتیجے میں تو وہ صبر کر کے استغفار کر کے اور اللہ تعالیٰ کی قریب جاتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ تمام اگر آپ لوگ تفصیلاً جاننا چاہیں کہ مصائب کتنے قسم کے ہیں، کیسے آتے ہیں، اس کا پھر عملی کون سا مقابلہ ہے تقویٰ، نمبر 2 اس کا روحانی کون سا مقابلہ ہے استغفار، یعنی علاج روحانی کیا ہے کثرت استغفار، پھر یہ کہ ایمان کا معیار تقویٰ کہ یہ نہیں کہ آدمی فرشتہ بنے بلکہ انسان رہتا ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، وہ مشکلات کا بھی شکار ہوتا ہے، وہ ٹائم کا بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اہل تقویٰ اہل ایمان کو اہل کفر و فسوق کو عصیان اور منافقین سے کون سی چیز سیپریٹ اور اللہ علیحدہ کرتی ہے، ٹھیک۔ پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کس طرح کی مسائل وہ کیا بیماریاں دیکھیں انبیاء میں سے ایوب علیہ السلام اور دیگر تاریخ میں بہت سے واقعات آپ پڑھیں گے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ بیماری کی خواہ آزمائش ہو یا قرابت داروں کی وفات ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے قریب محبوب سے محبوب ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مشکل ترین دنوں میں جیسے ابو طالب تھے، حضرت خدیجہ تھی، پھر اولاد میں سے سب کے سب سوائے ایک بیٹی کو چھوڑ کر زندگی میں وفات پا جاتی ہے، اور ان کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع وہی چیزیں ملتی ہے کہ 6 مہینے کے بعد وہ بیٹی بھی دنیا میں نہیں رہے گی۔ تو ان تمام چیزوں میں اہل ایمان کا مطلب ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ جس سے ایمان بڑھتا ہے، اور اس صبر کا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب انه من یتقی ویتق فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ احسان ہے کہ آدمی صبر آزما حالات میں بھی تقوی کو دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ تو پڑھیے، نوٹ کریں، ابھی جس کے پاس قلم یا موبائل ہے 133 سے لے کر 145 تک سورہ آل عمران، بلکہ خطبہ جو آپ کو سامنے ہے اس سے بہت بہتر اس ٹاپک پر آپ کو مادہ ملے گا۔ ان آیات میں 135 سے شروع کر کے سورہ آل عمران 145 تک، 133 سے لے کر 145 تک، اور آغاز ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور آخر تک پڑھیں تو حقیقتاً یہ تمام چیزیں کہ کن کن حالات سے اہل ایمان یا انسان آزمائے جاتے ہیں، ان حالات کو بحیثیت مومن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا کس طریقے سے سامنا کریں۔ کیوں کہ رونا پیٹنا اب تک کسی مرے ہوئے آدمی کو واپس نہیں لایا، اور نہ واویلا اور اللہ تعالیٰ سے بیجا شکوہ کرنے تصوت ناراضگی سے نہ کبھی کوئی بیمار ٹھیک ہوا جی، اور نہ کسی کا لٹا ہوا یا برباد گھر بار، یہ چیزیں ہائے ہوئے وائے ان تمام چیزوں سے واپس آئیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں، یہ دنیا ہے، اور دنیا میں سردی گرمی ساتھ ساتھ چلتی ہے، شب و روز، رات کے اندھیرے کے ساتھ صبح کی روشنی۔ تو ان بہت سی چیزوں میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے خیر رکھی ہوتی ہے۔ اگر وہ مصیبت نہ آتی تو شاید اس کے لیے شر ہوتا ہے، اور تاریخ آپ پڑھیں عمومی تاریخ اسلام تو آپ پر وہ سی چیزیں کے لیے اور واضح ہو جائیں گی۔ جیسے امام ابن قیم رحمہ اللہ کا کہ 2 یہاں پر قول کیے تھے امام صاحب نے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے کسی پر مصائب لاتا ہے تاکہ اس مصائب کی پٹی کے ذریعے اس کے نکاح کا جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے دنیا میں آباد کیا ہے بھیج کر کیا کریں، اس کی عبودیت کو نکالے۔ بعض لوگوں کی توحید اور عبودیت کا مظاہرہ صرف خوشحالی میں ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ انہیں خوشحالی سے آزماتا ہے۔ بعض لوگوں کی عبودیت خوشحالی میں وہ اللہ کو فراموش کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی عبودیت کا استخراج نچوڑ نیکٹر کب نکلتا ہے، جب وہ مصائب اور بیماریوں، مشکلات اور جانی اور مالی نقصان کی پٹی سے گزرتے ہیں، تو تب جب عبودیت اللہ تعالیٰ ایمان کا گراف ظاہر ہوتا ہے۔
تو اس طرح اپنے بندوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ مختلف اشکال و صورت سے اور حالات سے ان کے اندر اس عبودیت کے جوہر کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے جو خوشحالی اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ تو اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا عبد اللہ علیہ حرف، یہ کسی کام نہیں ہے، یہ عبادت سے آپ یہ مطلبی آدمی ہے اور خود غرض ہے، آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ لیکن وہ بندہ جو ہر حال میں صراط مستقیم پر قائم رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خطبے سے جو میں نے پڑھا استفادہ کرے کہ ہر خیر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آتی ہے، اگر چلی جائے تو کہیں کہ ہمارے نفسوں کی شامت اور ناشکری کے نتیجے میں ہے، ہر شر کا ذمہ دار انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کی سرا نعمتوں کو برقرار رہنے کے لیے اللہ کا شکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچنے کے لیے کثرت استغفار اور استقامت، راہ حق پر استقامت کے ساتھ جمع رہے۔ اس سلسلے میں انبیاء کی تمام انبیاء اور صالحین کی سیرت ہمارے سامنے واضح اور کلیئر ہے۔ آخر میں مسک ختم کے طور پر چند باتوں پر ہم اس کا خاتمہ کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ تو مومن بندہ، خلاصہ اس پورے کا یہ ہے کہ ایک مومن بندے کو یہ چاہیے کہ وہ خوشحالی ہو یا بدحالی، ہر صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح فرائض انجام دیتا ہے، جس طرح محرمات سے بچتا ہے، وہ استقامت کے ساتھ ہے، اس میں کمی نہیں آئی۔ ایک سونے کا نوالا ملتا ہے، ایک ٹائم کا کھانا ملتا ہے، اسے اللہ کے فرائض میں کمی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے محرمات میں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ نہیں کہ کتنا آپ نے کمایا اور کتنا آپ کا نقصان ہوا، یہ رزق کی کیا رسی اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہے اس کے لیے کشادہ کرے، جسے چاہے اس کے لیے تنگ کرے۔ کشادہ اپنی رحمت سے کرتا ہے اور تنگ اپنی حکمت سے کرتا ہے۔ اور لہذا جس طرح خوشحالی میں بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی فرمانبرداری کرتا تھا، اللہ کے محرمات سے بچتا تھا، اسی طرح تنگ دستی میں بھی بچنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات آدمی خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو بالکل بھولا ہوا ہوتا ہے، فراموش کیا ہوا ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کو، تو یہ کہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے تنگی آتی ہے، عسر آتی ہے، بلا آفت نازل ہوتی ہے، خواہ موت ہو، خواہ مصیبت ہو، خواہ تجارت اور کاروبار، گھر بار، ان تمام چیزوں کا کہیں کسی حالات زلزلہ دیگر مسائل ہیں ان کا شکار ہو جانا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کئی نوع کی عبودیت اپنے بندے کی کا استخراج، اس کا نکتر اس سے نکال کر اسے کیا ہے شیطان کے شر سے بچاتا ہے، جو کہ اگر بلا اور مصیبت نہ ہوتی تو یہ اس کا ایمان ظاہر نہ ہوتا بلکہ شیطان کا شکار ہو جاتا۔ اور جو چیز کرنی چاہیے ان مسائل اور مشکلات میں ایک بندے کو، یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے ایمان کا کنٹینیو، اپنے ایمان کو ریچارج کرنا۔ هذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔